السلام علیکم پاکستان اے آر انفارمیشن میں ایک بار پھر تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کے ساتھ سیریز کا شیڈول جاری کر دیا۔ طویل عرصے سے قومی ٹیم سے باہر احمد شہزاد آج کل کیا کر رہے ہیں؟ PSL میں میچ فکسنگ اور منی لانڈرنگ مقدمے میں ملوث 3 بکیوں کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں آپ بھائیوں کو ان 3 بڑے نیوز کے بارے میں بتایا جائے گا، مگر مزید تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اے آر انفارمیشن کو سبسکرائب کریں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم دسمبر اور جنوری میں نیوزی لینڈ میں 3 T20 اور 2 ٹیسٹ میچ کھیلے گی، جس میں سے T20 میچ 18، 20 اور 22 دسمبر کو آکلینڈ، ہیملٹن اور نیپیر میں ہوں گے، جبکہ پہلا ٹیسٹ 26 دسمبر سے تورنگا میں کھیلا جائے گا۔ پاک نیوزی لینڈ دوسرا ٹیسٹ میچ کرائسٹ چرچ میں 3 جنوری سے شروع ہوگا۔ تینوں T20 میچز پاکستانی وقت کے مطابق دن 12 بجے شروع ہوں گے، جبکہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹیسٹ میچز پاکستانی وقت کے مطابق صبح 4 بجے شروع ہوں گے۔ قومی کرکٹ ٹیم سیریز کے لیے 23 نومبر کو نیوزی لینڈ روانہ ہوگی اور نیوزی لینڈ پہنچنے کے بعد 3 دن ٹیم مکمل آئسولیشن میں رہے گی۔ ہاتھ کی انجری کا شکار ہونے والے قومی کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بلے باز احمد شہزاد نے جم ورک اور رننگ کے بعد اب ٹریننگ کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ احمد شہزاد پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کے ہائی پرفارمنس سینٹر کے بیٹنگ کوچ محمد یوسف کی رہنمائی میں اپنی بیٹنگ کی خامیوں کو دور کر کے فارم حاصل کرنے میں سرگردہ ہے۔ احمد شہزاد کے ساتھ اظہر علی بھی بیٹنگ کوچ کے تجربے اور مشوروں سے مستفید ہو رہے ہیں اور جلد کرکٹ کے میدان میں واپس آنے کے لیے پر امید ہے، جن کا کہنا ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر اچھی کارکردگی دکھا کر قومی ٹیم میں کم بیک کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے پاکستان سپر لیگ PSL 2020 میں میچ فکسنگ اور منی لانڈرنگ کے مقدمے میں بین الاقوامی گروہ سے تعلق رکھنے والے بکیوں میں شامل 3 ملزمان فیصل، ساجد اور احمد کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ کے روبرو PSL سیزن 5 میں میچ فکسنگ اور منی لانڈرنگ کے بین الاقوامی گروہ سے تعلق رکھنے والے بکیوں میں شامل 3 ملزمان کی ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ وکلا طرفین کی جانب سے دلائل مکمل کیے گئے، جس کے بعد عدالت نے ملزمان فیصل، ساجد اور احمد کو جیل سے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے تینوں ملزمان کو 5-5 لاکھ روپے جمع کرانے کا حکم بھی دیا ہے۔